جی میں ہوں مظفر بھٹی اور اس وقت موجود ہوں راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 6 میں۔ وارڈ نمبر 6 کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں نومبر 14 کو 2024 ہے۔ اس سلسلے میں آج یہاں ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار برائے ممبر راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ محمد عدیل اعظم بٹ صاحب سے کہ وہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے الیکشن کی پولنگ ڈے کو 14 تاریخ کو، ظاہر ہے 14 نومبر 2024 کو اس کی پولنگ ہونی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں محمد عدیل اعظم بٹ صاحب سے کہ وہ اپنی کمپین کے حوالے سے اور اس سے پہلے، چونکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ادنا سے کارکن ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ایک کارکن کو اپنا ٹکٹ جاری کیا ہے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ کے لیے۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک کارکن کے قسمت میں یہ ٹکٹ آیا ہے، جبکہ یہاں وارڈ نمبر 6 راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ایریا ہے اس میں اور بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما بھی یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ بٹ صاحب بتائیے گا کہ آپ ایک ادنے سے کارکن ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کا کوئی عہدہ نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ ٹکٹ دے دیا گیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ پیپلز پارٹی کا جو اپنا ایک روایتی انداز ہے کہ ہمارے سلیم حیدر خان صاحب آ رہے ہوئے ہیں، انہیں گورنر پنجاب بنا دیا، فیصل کریم کنڈی کو بنا دیا، اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے راولپنڈی کینٹ میں خالد نواز بوبی صاحب ہیں اور نمبردار ملک انعام صاحب ہیں، انہوں نے مجھے عزت بخشی اور مجھے ٹکٹ دیا ایک ادنا سے کارکن کو، تو یہ انہوں نے اپنے روایات کو برقرار رکھا ہے۔ جی بٹ صاحب بتائیے گا کہ آپ کے وارڈ 6 میں ووٹرز کی تعداد کتنی ہے اور اس میں مرد ووٹرز کتنے ہیں اور خواتین؟ تقریباً ہمارے وارڈ میں 36,700 کچھ ووٹر ہیں، جس میں سے 18,000 جینٹس کا ووٹ ہے اور 17,000 لیڈیز کا ووٹ ہے۔ تو کمپین جاری ہے، اور یہ ایریا کتنا ہے ذرا کچھ اندازہ کریں گے؟ اور نفوس جو ہے، جو لوگوں کے جو افراد ہے، قوت مکان ہے، گھر ہیں، گلیاں، اسٹریٹ ہے، ظاہر ہے یہ ہم اس وقت جو ہے نا تقریباً وہ 11 12 13 نمبر گلی پیپلز کالونی میں ہم موجود ہیں، تو یہ کہاں تک ہے؟ یہ 1 سے 55 نمبر گلی پیپلز کالونی تک ہے، 1 سے 16 تک دونوں سائڈیں ہیں، پھر برف خانہ، چمن آباد، مسریال روڈ اور ڈوک سیداں، محلہ آجیاں، محلہ لال دین، محلہ مسجد نور، صادق کالونی کا کچھ حصہ ہمارے ساتھ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس سے پہلے ابھی تک جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ممبر کنٹونمنٹ بورڈ اس وارڈ نمبر سے منتخب نہیں ہوا، وارڈ سے منتخب نہیں ہوا، تو کس حد تک آپ پر امید ہیں اور یہاں کے مسائل کو بھی آپ سمجھتے اور جانتے ہیں؟ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا صحیح بات ہے، کوئی بندہ ممبر کنٹ بورڈ وارڈ 6 سے نہیں رہا پہلے، لیکن اب عوام فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ محنت کرنے سے محنت کا پھل ملتا ہے۔ تو ہم نے یہ علم اٹھایا پاکستان پیپلز پارٹی کا، میرا کزن ہے چھوٹا، وہ یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نمبردار ملک انعام صاحب PP 15 سے الیکشن لڑ چکے ہیں پہلے، تو انشاءاللہ تعالی اس ایریے کے، ہم اس گھر کے ہیں، جو باہر سے آتے ہیں ان کو ہمارے حالات کا نہیں پتہ، جیسا کہ میری پیپلز کالونی کی 2 نمبر گلی ہے، یہ ایک وہ کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہے۔ 15 سال جو ممبر کنٹونمنٹ بورڈ یہاں سے رہا ہے، تو اس نے یہاں پہ کسی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، وہاں اس نے کسی گلی محلے میں جا کے کسی کا درد نہیں سنا، وہ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ کم اور کمیشن ایجنٹ زیادہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں نے یہ علم اٹھایا ہے، تو اللہ میاں کرے گا عوام کا کافی سارا حصہ میرے ساتھ ہے، تو ہمارا کام ہے محنت کرنا، باقی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے لیے زیادہ مناسب کون سا آدمی ہے۔
تو اگر مجھے خدمت کا موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی میں نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری فیملی اس وارڈ کے لیے کوشاں ہے۔ محمد عدیل اعظم بٹ صاحب ہے، آپ یہ بتائیے کہ یہ اس سے پہلے جو کہ یہ سیٹ خالی ہوئی تھی ملک منصور افسر جو کہ اس وارڈ میں ممبر کنٹونمنٹ بورڈ تھے، اور اس کے بعد وہ ایم پی اے کے الیکشن جو ہے نا PP 15 میں وہ کامیاب ہوئے، وہ ممبر بنے صوبائی اسمبلی کے۔ تو جتنا وقت انہوں نے یہاں پر گزارا یا جتنا عرصہ وہ رہے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ہے، تو اس دوران کوئی قابل ذکر کام جس کی آپ تعریف کرنا چاہیں؟ میرے خیال سے تو کینٹ کا ایریا جو ہوتا ہے نا، وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے باقی بلدیاتی ایریوں کے لیے یا دیہی ایریوں کے لیے۔ میں معذرت سے یہ کہتا ہوں کہ یہ کینٹ کا جو ایریا ہے، یہ اس سے دیہی علاقے ہمارے بہت بہتر ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کو پانی ٹائم سے مل رہا ہے۔ حالانکہ وہ TMA کا جو سلسلہ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس پورا ایک تحصیل سلسلہ آتا ہے، لیکن کینٹ میں آج تک کوئی گلی، میرا کزن الیکشن لڑا تھا تو اس نے ہارنے کے باوجود ہم نے یہاں پہ گلیوں کا کام کروایا ہے۔ ان کا کام ہے قبضہ مافیا ہیں، یہ قبضہ کرتے ہیں بس، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں پانی پینے کا صاف نہیں ہے، کسی کی نالی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کینٹ کا ایریا ہے، اس کو تو بڑا صاف اور مستحکم ہونا چاہیے۔ آپ یہاں سے 1 نمبر گلی سے نکلیں اور یہ پورا راؤنڈ اباؤٹ لے کے آئیں تو آپ کو ہر گلی کے باہر ایک کچرا کنڈی ملے گی، جس پہ کوئی بھی باکس رکھ دیا جائے۔ کینٹ کا ہم ٹیکس پیڈ لوگ ہیں، کینٹ ہمارے پہ احسان نہیں کرتا کہ وہ ہمارے ٹیکس سے چل رہا ہے۔ تو کینٹ میں اگر کوئی بولنے والا بندہ ہو، کوئی کام کروانے والا ہو، خدمت کے جذبے سے آئیں تو خدمت کرتے ہیں۔ یہ تو خدمت کے جذبے سے آتے نہیں ہیں۔ کوئی سائیکل پہ آیا تھا، وہ آج ماشاءاللہ پراڈو پہ ہے۔ تو میرے ذہن کے مطابق عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے اپنا، کہ ہم اپنا کوئی ایسا ممبر چوز کریں جو ان جیسا ہے۔ 5 مرلے کے مکان میں رہتا ہوں، ایک عرصے سے میرے فیملی گراؤنڈ کو، بیک گراؤنڈ کو ہر دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے۔ تو ایک مزدور کو، ایک ریڈی بان کو جب بھی عزت بخشی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بخشی ہے، مجھ غریب کو بھی عزت پاکستان پیپلز پارٹی نے بخشی ہے۔ میرا اپنی عوام سے یہ بہت پرزور اپیل ہے کہ اس دفعہ آپ ایک ورکر کا ساتھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کینٹ کو ہم رول ماڈل بنائیں گے۔ جی بٹ صاحب، آپ کی ترجیحات میں کیا گلی نمبر 2 پیپلز کالونی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، کھنڈرات کا نقشہ پیش کر رہی ہے، ان جیسے مسائل سے نجات دلانا یہاں کے اہل علاقہ کو، یا کہ اپنے 5 مرلے مکان میں کو آگے بڑھانا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں تقریباً 3 سال سے یا 4 سال سے ریگولر روٹین سے ہم ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے اس ایریے میں کام کر رہے ہیں۔ جب میں گیا تھا اس سیاست والے سلسلے میں اپنے کزن کے ساتھ، تب بھی میرا مکان 5 مرلے کا تھا، اور آج بھی میں اسی 5 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہوں۔ میرے 5 مرلے کے مکان میں بھی جب بارش ہوتی ہے تو پانی ہمارے کمروں تک آتا ہے۔ تو میرے ذہن کے مطابق میرا درد جو میں سمجھ سکتا ہوں 2 نمبر گلی کا یا 9 نمبر گلی کا، اسی طرح آپ محلہ حاجیہ میں چلے جائیں تو عید والے دن جو ممبر کینٹ بورڈ بنا تھا وہ نہیں گیا اس ایریے میں۔ عید والے دن بھی آپ کے بھائی نے جا کے وہاں پہ مشینری اپنے پیسوں سے لگا کے تو ان کے گھروں سے پانی نکالا تھا۔ ہم خدمت کے جذبے سے آئیں۔ آپ یہ 9 مہینے کا الیکشن ہے، آپ 900 سال بعد بھی آئیں گے اگر ہم ہوئے اس ایریے میں تو ہمارا مکان یہی 5 مرلے کا رہے گا۔ اچھا بٹ صاحب، ابھی جو بالخصوص وفاق ہے، اب ظاہر ہے کہ وفاق میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین جو ہیں، وہ چیئرمین وہاں ہیں آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ تو وہ آپ نے درست فرمایا کہ جو آپ کے دیہی علاقہ جات ہیں وہاں پر جو ہے جو پیور آپ کے پنجاب کے انڈر آتے ہیں، یہاں چونکہ کینٹ ایریا آتا ہے، آرمی اس میں انوالو ہوتی ہے، کنٹونمنٹ بورڈ انوالو ہوتا ہے، ترقیاتی کام اس ترتیب سے یا اس طرح سے کرنے یا کروانے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وفاقی سطح پہ بھی آپ کو کچھ سپورٹ ملتی ہے مسائل کے حل کے لیے؟ جی بالکل، وفاقی سطح پہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کو پتہ ہے کہ ایک الائنس کا حصہ ہے، ہم اتحادی نہیں ہیں۔
پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے، پاکستان کے مسائل کو بچانے کے لیے، پاکستان جس ڈگر پہ چل گیا تھا اس کو بچانے کے لیے ہم پاکستان بچانے کے لیے ساتھ ہیں. باقی ہم ان کے اتحادی نہیں ہیں. ہمارا اپنا ایک نظام ہے، ان کا اپنا نظام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی میری بہن ہے، والدہ کی جگہ کہہ لیں، میری بہن کی جگہ کہہ لیں، سیدہ شہلہ رضا صاحبہ ہیں. ان کو جب بھی میں نے آواز دی کہ کسی 2% ووٹر کے پاس بھی جانا ہے تو وہ ہمارے لیے یہاں پہ آتی ہیں. میں یہاں سے بندے لے کے جاتا ہوں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ میرے لیے حل کرتی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیملی نما جماعت ہے. اس میں نہ ہی تو کوئی اتفاق فاؤنڈری کا سریہ ہے، نہ ہی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے. اس میں یہ ہمیں بلاول سے ملنے میں، آصفہ بی بی سے ملنے میں، یا پریزیڈنٹ صاحب سے ملنے میں، گورنر پنجاب صاحب سے ملنے میں، راجہ پرویز اشرف صاحب سے ملنے میں ہمیں کوئی آڑ نہیں ہوتی. ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی گھر میں جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں نے مجھے عزت دی تو کینٹ وفاق کے انڈر آتا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ وفاق سے فنڈ لے کے آؤں گا. مجھے چاہے سندھ سے لانے پڑے، چاہے راجہ پرویز اشرف سے لانے پڑے، چاہے مجھے گورنر پنجاب سے لانے پڑے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس مزدور کو عزت دی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو رول ماڈل بنائیں گے. بٹ صاحب، آپ نے سریے کی بات کی ہے. ظاہر ہے کہ کمپین کا حصہ ہی ہوتا ہے اگر دیکھا جائے. ایک دوسرے کے بارے میں کوئی شکوے شکایت یا کوئی لیک پولنگ کرنا وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو دونوں امیدوار ہیں، ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں یا ان کے آپس میں جو کھینچا تانی ہے، اس سے کیا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو فائدہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اس سے فرق یہ نہیں پڑتا کہ کون پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، کون پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، کون پاکستان تحریک انصاف سے ہے. تینوں ہم ایک ہی علاقے کے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ ہم پیدا بھی ہوئے ہیں، پلے بڑے بھی ہیں. لیکن فرق اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ چہرے چینج کیے جا رہے ہیں اور کام وہی ہیں جو پہلے ہو رہے تھے. شیکا تانی آپ نے ٹھیک کہا، بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن جب دنگل میں اترا جاتا ہے نا تو پھر شیکا تانی ہوتی ہے. اس سے پاکستان تحریک انصاف اپنی محنت کرے، جس طرح کی مرضی ہے کرے. لیکن 3.5 سال اس عوام نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی دودھ کی اور شہد کی نہریں نہیں بائی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شیکا تانی ہر بندہ الیکشن لڑتا ہی اسی لیے ہے کہ اپنی محنت کرے. تو عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جو جج کی کرسی پہ ہوتے ہیں نا وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں. عوام فیصلہ کرے گی کہ ان کو کون سا امیدوار اپنے بھائیوں کی طرح لگتا ہے اور کون سا امیدوار سیاستدان لگتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میری عوام اس دفعہ 14 نومبر کو اپنے بھائی کے لیے فیصلہ کرے گی. جی بالکل صحیح فرما رہے تھے محمد عدیل اعظم بٹ صاحب کہ اب یہ محض 9 ماہ کے لیے جو بھی منتخب ہوتا ہے وہ 9 ماہ کے لیے ہوگا ممبر راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ ہے. اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر ایک نئے دنگل کا آغاز ہو جائے گا. اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس کو اپنا نمائندہ مقرر کرتے ہیں، کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں. یہ فیصلہ عوام پہ ہے. مظفر بٹی، مان ٹی وی، وارڈ نمبر 6، راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ.